شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ اس میں موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، خضر، تم اس سے ملو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سے بڑھ کر بھی علم والے ہیں۔ جی تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا ہے مجھے سیکھنا چاہتا۔ کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ضرور صبر کروں گا۔ کہا کہ جو کام میں کروں گا اس پر تم اعتراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کشتی پر بیٹھے، کشتی کے تختے اکھاڑنے لگے۔ وہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اس لیے کہ یہ بظاہر منکر کام تھا، اور انبیاء کرام منکر کام دیکھ کر کے خاموش نہیں رہتے۔ ان کی فطرت ہی ایسی بنائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ منکر چیز کو دیکھیں تو خاموش نہیں رہتے۔ کیا کہا؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها۔ آپ کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں، لوگوں کو غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے؟ کہا کہ بھول گیا تھا، معاف کیجئے۔ اچھا چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوکے پیاسے تھے، گاؤں والوں سے کہا کہ کچھ کھانا دے دو، استطعما، کھانا مانگا، لیکن وہ اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ رات بھر بیچارے بھوکے پیاسے پڑے تھے۔ صبح جب بستی میں سے جانے لگے تو دیکھا ایک گھر کی دیوار گرا چاہتی ہے، جدار یرید ان ینقض، ایک دیوار ہے، وال ریڈی ٹو کولیپس، وہ بالکل گرنے والی ہے۔ تو انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کہا کہ آپ پیسے لے لیتے تھے، یہ اتنے بخیل اور کنجوس قسم کے گاؤں والے ہیں کہ انہوں نے ہم کو مہمان نہیں بنایا، اور آپ نے ان گاؤں والوں میں سے ایک کے گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا، لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، پیسہ لے لیتے تھے۔ کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ ایک بستی میں پہنچے تو ایک بچے کو دیکھا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ۔ کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ کہا 3 مرتبہ ہو گیا نا، تو اب ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہ تیسری مرتبہ کے بارے میں حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا کہ اگر میں اب اعتراض کروں تو آپ اپنے ساتھ مجھے مت رکھیے گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک مفسر اس پر لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی 3 باتوں کی مخالفت کی، تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، تم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کتنی خلاف ورزیاں کرتے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا
کہ اللہ تم سے کہہ دے ہادہ فراق بینی و بینک، تم مجھ سے دور ہو جاؤ. اللہ، کیا نکتہ بتایا ہے بندے، خوبصورت نکتہ ہے. پھر ہر ایک کی انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا. مثلا میں نے تختے جو کشتی کے تھے میں نے کیوں اکھاڑے. آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، اچھی کشتی دیکھ کر کے غصب کر لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے. خراب کشتیاں دیکھتا ہے تو جانے کے لیے کہہ دیتا ہے. اس سے نکتہ معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو چھوٹی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، چھوٹی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس سے اس کے اوپر آنے والی کسی بڑی مصیبت کو دور کرے. اس لیے کہ تختے اکھاڑنا ایک چھوٹا سا نقصان ہے. اگر یہ چھوٹا نقصان برداشت نہ کرتے تو پوری کشتی چلی جاتی تھی. تو کبھی اللہ کسی شخص کو کسی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس سے کسی بڑی مصیبت کو دور کر دے. یہ حالانکہ اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو غور سے پڑھا ہے، ان کی حیات کو پڑھا ہے، تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جن 3 باتوں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، یہ 3 احوال خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر چکے ہیں. یہ لوگ کشتی میں بیٹھ کر کے دریا میں چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر کے حوالے دریا کر دیا تھا. دیکھیں یہ تابوت میں ہے، یہاں بھی غرق ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہاں کشتی میں بیٹھے ہوئے یہاں بھی غرق ہونے کا اندیشہ ہے. دیکھیں جس حالت کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اس حالت سے حضرت موسیٰ خود گزر چکے ہیں. دوسرے، انہوں نے ایک قبطی کو ایک گھونسا مارا تو وہ مر گیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اور حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا تھا، اس کی گردن مروڑ دی. تو جس حالت پر حضرت موسیٰ حضرت خضر پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حال تو ان کے اوپر بھی گزر چکا ہے. انہوں نے بھی ایک قبطی کو غلطی سے مار دیا تو مر گیا تھا وہ. تیسرے کہہ رہے تھے کہ یہ جو دیوار آپ نے سیدھی کی ہے اس پر اجرت لے لیتے. انہوں نے مدین میں دیکھا کہ 2 لڑکیاں گھاٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، کنویں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. آگے بڑھ کر کے انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلائے مگر اجرت نہیں لی. تو یہ حال تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی گزر چکا ہے. 3 احوال جن پر حضرت موسیٰ نے خضر پر اعتراض کیا، ان 3 حالات سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اور جو دیوار سیدھی کی تھی اس کی وجہ بتائی کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار ہے اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے. اس کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ گاڑ رکھا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے یہ خزانہ لوٹ لیتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو. وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. ایک سبق تو یہ دیا گیا کہ معاشرے میں جو یتیم ہیں ان کی خبر گیری کی جائے، جو بیوائیں ہیں ان کی خبر گیری کی جائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. جی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. beneath the wall، یہ دیوار کے نیچے یہ خزانہ گڑا ہوا ہے. یہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا
کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، کہ باپ اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں، دنیا بھر کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم صالح بنو، تمہاری صالحیت کا فائدہ، تمہاری نیکی کا فائدہ تمہارے بچوں کو ملنے والا ہے۔ جی آگے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، متوجہ ہو جائیں، اب تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالقرنین، اس کو ہیبریو میں، عبرانی زبان میں خورس کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام اور بھی ہے، سائرس نام۔ یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کی حکمرانی 539 قبل مسیح، 539 قبل مسیح تھی۔ یہ حکمراں کب گزرا ہے؟ یہ بادشاہ کب گزرا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے۔ جی اور قرآن حکیم میں یہاں آیت نمبر 83 سے لے کر کے آیت نمبر 98 تک اسی بادشاہ کا بیان ہے، آپ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک اسی بادشاہ کا بیان ہے۔ اور اللہ نے اس بادشاہ کے 3 سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی سے سوال کیا گیا تھا کہ اس آدمی کا نام بتائیے جس نے سفر کیا تھا، لمبا سفر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ پوری تفصیل یہاں بتائی۔ اس کے 3 سفر ہیں۔ ایک مغرب کی طرف سفر کرتا 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 یہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ وہاں آگے صرف اور صرف پھیلا ہوا سمندر تھا، آبادی تھی ہی نہیں۔ اور اللہ نے بتایا کہ اسے ایسا لگا جیسے سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ اسے ایسا لگا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، اسے ایسا لگا جیسے سورج گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ یہ پہلا سفر ہے اس کا، مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف۔ اور دوسرا سفر اس کا مشرق کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف۔ سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایسے لوگ آباد تھے جن کے سروں کے اوپر سایہ نہیں تھا، غیر متمدن، غیر مہذب لوگ تھے، ننگے رہتے تھے۔ وہاں تک پہنچاؤ۔ اور تیسرا سفر اس کا شمال کی طرف تھا، جی اتر کی طرف۔ جی وہاں جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو درہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں، اور وہ لوگ اسی درے سے آ کر کے متمدن آبادیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں یہ۔ تو آپ اس درے کو بند کروا دیجئے۔ بادشاہ نے اس درے کو بند کروا دیا تاکہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں، اور وہ بھی حکومت کے خزانے سے، حکومت کے پیسے سے یہ درہ بنوایا۔ اس کی صفات کو سامنے رکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا حکمراں تھا اور حکمراں کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، حکمراں کو عادل ہونا چاہیے۔ عادل، رعایا جو ہوتی ہے وہ اس کے بچے کی طرح ہوتی ہے، اور تمام بچوں کے درمیان عدل کیا جاتا ہے۔ عدل، بادشاہ کو عادل ہونا چاہیے، سب کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرے۔ ایک اور دوسرے، بادشاہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کے درمیان اپنے ملک میں امن قائم کرے، کہیں فساد نہ ہونے دے۔ نمبر 3، بادشاہ کو چاہیے، حکمراں کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے لوگوں کی خوشحالی، پراسپیرٹی میں اضافہ ہو۔ چوتھا کام بادشاہ کا یہ ہوتا ہے، حکمراں کا یہ ہوتا ہے کہ
لوگوں کے اوپر آنے والی کسی بھی مصیبت کو، کسی بھی تکلیف کو دور کرنے میں انتہائی کوشش کرے. یہ 4 چیزیں اگر کسی حکمراں میں ہیں تو وہ بہترین حکمراں ہیں. عدل کرنے والا ہو، امن قائم کرنے والا ہو، ایسے کام کرے جس سے لوگوں کے درمیان خوشحالی پھیلے، اور ایسے کام کرے جس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تکلیف سے بچیں. یہ چاروں خصوصیات اس بادشاہ کے اندر موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ تمام صفتیں یہاں بیان فرمائی ہیں. جی جی. اچھا، یہ جو اس نے سد بنایا تھا، یہ درہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ادھر آ نہیں سکتے تھے، یہ سد کیسی تھی؟ جی، یہ درہ کیسے؟ یہ سد جو دیوار بنائی اس نے کیسی تھی؟ 2 صفتیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ اتنی سلیپری تھی، اتنی پھسلواں تھی کہ کوئی آدمی اس پر چڑھ نہیں سکتا تھا. ما قدروا ان يصعدوا فوق هذا السد. اتنی سلیپری اور اتنی پھسلواں تھی کہ کوئی اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا. یہ اس سد کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اتنی ٹھوس تھی وہ کہ ما قدروا علی نقبہ، کہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے تھے، سوراخ کر کے ادھر سے ادھر چلے جائیں. اتنی مضبوط دیوار تھی اور اتنی سلیپری تھی. یہ اس سد کی 2 صفتیں. اچھا، یہ سد اب بھی موجود ہے؟ یہ سد کہاں ہے؟ کہاں بنوایا تھا اس نے؟ کہتے ہیں ملک قفقاز. یہ کہاں ہے؟ یہ بلیک سی اور بحر کیسپین کے درمیان ہے. البحر الاسود اور کیسپین سی، ان دونوں کے درمیان یہ ایریا واقع ہے جہاں یہ رہتے تھے یاجوج ماجوج. یعنی بحر کاسپین کے ساحل کے اوپر دور تک پھیلے ہوئے تھے یہ. جی. اور وہیں سے آ کر کے متمدن آبادیوں پر اسی درے کے ذریعے حملہ کرتے تھے. اس درے کو اس نے بند کرا دیا. تو یاجوج ماجوج کہاں رہتے تھے؟ ملک قفقاز میں. اور یہ قفقاز کہاں ہے؟ بلیک سی اور بحر کیسپین کے درمیان. یہ درہ بھی ہے. پروفیسر جیکسن نے 1904 کے اندر دورہ کیا اس مقام کا جہاں یہ ذوالقرنین نے سد بنائی تھی. رپورٹ پیش کی اس نے، لکھا کہ یہ دیوار اب گر چکی ہے اور اس کے کچھ آثار اب بھی باقی ہیں، مگر یہ دیوار گر چکی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کے یاجوج ماجوج تو وہ تھے جو اس درے کے ذریعے آ کر متمدن آبادیوں پر حملہ کرتے تھے. یہ قرآن حکیم میں مزید کس یاجوج ماجوج کی بات کہی گئی ہے جو اب بھی بند ہیں؟ اور اگلے پارے میں 17ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. فتح کا مطلب ہوتا ہے کہیں کوئی بند ہو اس کو کھول دیا جائے پھر اس کے بعد نکلیں. وہ فتح کا مطلب ہے کھول دینا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ نکل پڑیں گے. ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ جائیں گے، تیزی سے آ جائیں گے. کہاں ہے ابھی یہ ابھی کہاں ہے؟ پتہ نہیں. اس کا تعلق غیبیات سے ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. جی جی. اور کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے. ہمیں علم نہیں ہے، ہو سکتا کہ ہو. اچھا، قرآن حکیم کی جو پیشین گوئیاں ہیں بعض اپنے وقوع میں اپنے وقت کی منتظر ہیں. وقت آ جائے گا بالکل ظاہر ہو جائے گا. جی جی. قرآن حکیم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، بعض پیشین گوئیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بعض پیشین گوئیاں اپنے وقوع میں خاص وقت کی منتظر ہیں. وہ خاص وقت آ جائے گا، وہ پیشین گوئی ظاہر ہو جائے گی. تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیسے نکلیں گے؟ اس کا تعلق غیبیات سے ہے. اور وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. جی. یہ ذوالقرنین اور اس کے سد اور اس کی حکمرانی کے اصولوں کا بیان تھا. اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے. کیا پیاری سورہ ہے. یہ واحد عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے نام سے قرآن حکیم میں ایک سورت کا نام رکھ دیا ہے، ایک سورت کو موسوم کیا ہے. کسی عورت کے نام سے قرآن حکیم میں کوئی سورت نہیں ہے. عمومی طور پر سورۃ النساء ہے، لیکن نام بنام
کسی عورت کے نام سے کوئی صورت نہیں اتاری گئی سوائے اس عورت کے جس کا نام مریم ہے. اور حدیث میں ہے کہ افضل نساء اہل الجنہ، جنتیوں میں جو عورتیں ہیں یعنی جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ اور خیر النساء العالمین، دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر. تو خیر النساء العالمین دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر، و افضل النساء اہل الجنہ، اور جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ 4 عورتیں ہیں. مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور اس روایت کو لانے کے بعد مشہور ناقد حدیث شعیب ارناؤت نے کہا وسندہ حسن، اس حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے، یہ قابل قبول ہے. کیا ہے اس میں؟ الگ ترتیب 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اور جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہے. الگ ترتیب کون؟ سب سے پہلے حضرت مریم ایک، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت پیار کرتی تھی نبی سے، حالانکہ عمر میں کافی فرق تھا، اور نبی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. قدم قدم پر ساتھ دیا انہوں نبی کا، دین کی مدد کی، اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا دین کے لیے. ہر پریشانیاں نبی کے ساتھ اٹھائیں. بہت پیاری بیوی، بے شمار صلوات ان کے اوپر، بے شمار رحمتیں ہوں اللہ کی اس بیوی کے اوپر. اور تیسری عورت ہیں آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. اور چوتھی بیوی ہیں، چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، یہ چوتھی عورت ہے جنہیں اسلام لانے کی پاداش میں جلتے ہوئی ریت پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی گئی تھی، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھری. یہ چوتھی ہیں آسیہ بنت مزاحم. مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم. یہ 4 عورتیں الگ ترتیب. سب سے افضل ہے حضرت مریم، اس کے بعد افضل ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس کے بعد افضل ہیں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی نبی سے ہے، اور ان 4 نے کسی نہ کسی نبی کی خدمت کی ہے. ہاں، حضرت مریم ہے، ان کے بیٹے ہی خود نبی ہیں حضرت عیسیٰ، ان کی پرورش کی انہوں نے، ان کی خدمت کی. اور ماں کا اور بیٹے کا تعلق ہے، اس سے گہرا تعلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ عورت ان کا نبی سے گہرا تعلق ہے، خود ان کے بیٹے نبی ہیں. اور کیسا نبی ہے، اللہ اکبر، مردوں کو زندہ کر دے اللہ کا حکم سے، عجیب و غریب نبی ہے. اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. افضل الانبیاء سے ان کا تعلق ہے. کتنی خدمت کی ہے وہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھ لیجئے جی. اور تیسرے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہیں، اور اس پیاری بیٹی نے اپنے باپ کی کتنی خدمت کی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، شوہر تو کافر ہے مگر موسیٰ مل گئے تابوت میں، بہتے بہتے آ گئے، ان کی تربیت کی انہوں نے، ان کو پالا پوسا. تو ان 4 عورتوں کا کسی نہ کسی طرح کسی نبی سے گہرا تعلق رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 عورتوں کے بارے میں اپنے نبی سے کہلوایا کہ یہ خیر و نساء العالمین ہے، دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر، و افضل نساء اہل الجنہ، اور جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہے. الگ ترتیب مریم، خدیجہ، فاطمہ، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن.
اس سورہ کریمہ میں غور کریں گے تو رحمت اور اللہ کی صفت رحمان 16 مرتبہ ہے، 16 مرتبہ رحمت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی کسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں آئی ہے، 16 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے صفت رحمت کو۔ جی اس سے ایک نکتہ ملا، متوجہ ہیں؟ اللہ کی ایک صفت کو جو سب سے عظیم صفت ہے الرحمن، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک نکتہ تو یہ ہے اس میں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب اتنا رحیم ہے تو لوگوں کو دکھ کیوں دیتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتال میں پڑا ہوا چیخ رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، کسی بچے کو ماں اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، بچہ اس کی گود میں دم توڑ دے رہا ہے، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یہ دردناک تکلیف ایک رحیم ذات کیسے دے سکتی ہے؟ بظاہر رحم کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر نے کتنا پیارا دیا ہے، پیش کرتا ہوں اسی کی زبان میں، عربی میں۔ کہتا ہے الرحمن لا يعطي ألما موجعا إلا أن يكون في طيه رحمة كشرب الدواء المر يتضمن العافية استعماله۔ یہ تفسیرہ ہے، یہ جواب اس کا کہ رحمان کسی کو دردناک تکلیف نہیں دیتا مگر اس تکلیف کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم نہیں جان سکتے۔ تکلیف میں مبتلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کے اندر اللہ کی رحمت ہے۔ الا ان یکون فی طیہ رحمہ، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، اس کے پیچھے رحمت ہے، اس کے اندر رحمت موجود ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے کشرب الدواء المر، جیسے کہ کڑوی دوا کا پینا، یتضمن العافیت استعمال ہو، کہ کڑوی دوا کا استعمال آدمی کو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی کڑوی دوا پینے سے آدمی کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بظاہر آدمی کڑوی دوا پینے سے انکار کرتا ہے لیکن کڑوی دوا میں شفا ہے۔ ایسے ہی اللہ کسی کو دردناک تکلیف عطا فرماتا ہے تو اس دردناک تکلیف کی تہ میں اگر آپ دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا کوئی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس درد کے پیچھے کوئی رحمت چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اور بطور خاص اسی سورہ کے اندر اتنا زیادہ صفت رحمان کو کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ کسی اور سورہ کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ صفت نہیں آئی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہیں، اور آگے چل کر کے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھو، اور اللہ کو سب سے بڑی گالی دینا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹا ہے، اس سے بڑی کوئی بھی گالی نہیں ہے۔ اتنی بڑی گالی ہے یہ، اللہ نے فرمایا کہ سمجھتے ہو یہ کتنی بڑی گالی ہے اللہ کے لیے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھد سے گر جائے، تم نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے؟ اللہ،
یہ اتنی بڑی گالی اللہ کے لیے، اتنی بڑی گالی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے اور پہاڑ بھت سے گر جائیں، اتنی بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہ عیسائی ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے حق میں سب سے بڑی گالی ہے۔ اس سورہ کریمہ میں زیادہ تعداد میں صفت رحمان لا کر کے یہ بتایا، ام حلتہم قالوا ما قالوا وإلا فالألوہیۃ تقتضی لإعدامہم فی الحال۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی بڑی گالی دینے کے بعد اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ الوہیت کا تقاضا، رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ڈھیل دی گئی، ورنہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً تمہیں دنیا سے مٹا دیا جائے۔ لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کو زیادہ نہیں بیان کیا ہے، اپنی کسی اور صفت کو بیان نہیں کیا ہے، سب سے زیادہ تعداد میں الرحمن بیان کیا ہے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو تم، اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی معبودیت کا، کہ اتنی بڑی گالی دینے کے بعد اگلے لمحے تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے، اتنی بڑی گالی پر۔ یہ نکتہ ہے اس سورہ کریمہ میں صفت رحمان کو کثرت سے ذکر کرنے کا۔ نکتہ سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، دیکھو اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب؟ لا یعلم معناہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جی، کاف ہا یا عین صاد۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب ان حروف مقطعات کا آدمی کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ایک بات بے فائدہ چیز ہے، غیر نافع ہے۔ ارے بھائی، جس چیز کا معنی سمجھ میں نہ آئے، مطلب سمجھ میں نہ آئے، وہ غیر نافع ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر نے بڑا اچھا دیا ہے، لا 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 لا، ایسا نہیں ہوتا۔ لکھتا ہے عدم فہم الانسان لمعنى لا ينفی انتفاعه به فإن الریفی لا يفهم الكهرباء ولكن ينتفع به۔ کیا تفسیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کسی چیز کا معنی نہ سمجھ پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز غیر نافع ہے۔ نہیں سمجھے؟ انسان کسی چیز کا معنی نہ سمجھ سکے تو یہ اس سے انتفاع کی نفی نہیں کرتا۔ جیسے مثال دیتے ہیں، جیسے ایک دیہاتی ہے کہ لا یفہم الکہرباء، وہ بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بل ینتفع بہ، لیکن برابر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھو، ایک چیز کا معنی نہیں جان رہا ہے، معنی نہ جاننے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ایسے ہی ایک چیز کا معنی نہ جاننا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، لہذا یہ بھی نافع ہی ہے، اگرچہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی چیز کا معنی نہ سمجھ میں آئے تو بے فائدہ ہوتی ہے، ارے بھائی بجلی کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک دیہاتی کو، لیکن فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، جبکہ مطلب نہیں سمجھ رہا ہے۔ کہ ما معنی الکہرباء، کہربا کہتے کس کو ہے؟ بجلی کہتے کس کو؟ جی۔ اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا کہ اس سورہ کریمہ میں الگ ترتیب 10 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک عجیب بات اور کہ 10 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، ہر ایک کی خصوصیتیں بیان کی گئیں، اور آخر میں ایک ایسی خصوصیت بیان کی گئی جو سارے نبیوں میں مشترک ہے۔ ریپیٹ کروں، اس سورہ کریمہ میں الگ ترتیب 10 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر ایک کی کچھ خاص خاص صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس نبی کے اندر یہ خاص بات، اس نبی کے اندر یہ خاص بات، اس نبی کی یہ خاص صفت وغیرہ۔ پھر
ایک ایسی صفت بیان فرمائی گئی کہ یہ 10 انبیاء کرام اس صفت میں مشترک ہیں. آگے آئے گا ابھی. اچھا، یہی سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے. من لدن زکریہ الی ادریس، 10 ہیں. زکریہ سے شروع ہو رہا ہے، ادریس پر ختم ہو جا رہا ہے. یہ کل 10 پیغمبر ہیں. سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے حضرت زکریہ سے. اللہ، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی عورت بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور بانجھ بھی ہے، لیکن تمنا ہے کہ بیٹا ہو. دعا کر رہے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ. چپکے چپکے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. چپکے چپکے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اگر زور سے دعا کرتے لوگ سن لیتے، کہتے تھے بڈھا سٹیا گیا ہے، بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، اور یہ حضرت خود بوڑھے ہو چکے ہیں اور تمنا دیکھو بیٹا چاہیے. تو لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھیرے دھیرے مناجات کی اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، میرے رب مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے. اچھا، اور دعا کیسی ہے دیکھیے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. دیکھیے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دیکھو اندروں کمزور ہے. واشتعل الراس شیبا، میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں. یہ ذوف ظاہر ہے، گویا کہ یدل علی ذوف الظاہر والباطن. ذوف باطن یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدن کا پورا اسٹرکچر یہ ہڈیوں کے پلر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اگر پلر کمزور ہو جائے تو جسم کی پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. ہڈیوں کے اوپر تو ہی بدن ٹکا ہوا ہے، ہڈی کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. دوسرے میرے بال سفید ہو گئے، یعنی میرا ظاہر بھی کمزور ہے، میرا باطن بھی کمزور ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. یعنی گویا کہ اپنی کمزوری اللہ کے سامنے ظاہر کرو اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو کہ تیری نعمتیں مجھ پر برابر رہی ہیں، میں کبھی محروم نہیں رہا تیری نعمتوں سے. اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو. نعمت کا اظہار بھی کتنے پیارے انداز میں ہے. دیکھو بڑے بڑھاپے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میرے رب جوانی میں میرے اوپر تیری نعمتیں ہوتی رہی ہیں، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے رب اب تو میں تیری نعمتوں کا، تیری مہربانیوں کا اور ہی زیادہ مستحق ہوں اور ہی زیادہ لائق ہوں. میرے اللہ جوانی میں میرے اوپر تیری نعمتیں رہی ہیں، میرے رب اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو مزید میں لائق ہوں، قابل ہوں اس بات کے تو میرے اوپر رحم فرمائے. اللہ کیا عاجزی اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے بندے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، لڑکا ہوگا اور ہم ہی نام رکھتے ہیں اس کا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہونا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو جس کے وہ لائق ہے. ناممکن کو ممکن بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. لیکن دعا کس پیارے انداز سے کی گئی ہے، کمال ہے، کمال ہے. یعنی عاجزی کی انتہا کر دو رب کے سامنے تو رحمتوں کی انتہا کر دی جائے آپ کے اوپر. جی آپ اپنے رب کے سامنے دعا میں، مناجات میں اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کی انتہا کر دو تو اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی انتہا کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تو اسی کی ملکیت ہے. لو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک حکم کی دیر ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی. اصل میں ہمارے پاس مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اسی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر الگ ترتیب حضرت یحییٰ کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں. وقت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ترجمہ دیکھ لو
اور وہ 9 صفات لکھ کر کے ذرا کوئی دکھائے مجھے لا کر کے وہ 9 صفات کیا ہیں. جی چلیے پہلا دیکھ لیتے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. یہ کون سی کتاب ہے؟ انجیل. اس لیے کہ عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی پیدائش تقریباً سیم ہے. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے کہ ماں بوڑھی ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، باپ بوڑھا ہے، اور ماں جو ہے بیوی یہ بانجھ بھی ہے. تو گویا کہ بانجھ عورت سے اور بڑھاپے میں بچے کے پیدا ہو جانا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے. لہذا یہ 2 معجزے اس سورہ کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں. جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہمیں اس پر کیسے عمل کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنی کتاب قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ سبق ملا ہمیں. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہماری طرف سے ہم نے حنان دیا ہے. حنان شفقت دی ہے، یعنی آپ لوگوں کے اوپر شفقت فرمائیں، لوگوں سے محبت کریں. لوگوں سے محبت کریں. تو یہ بھی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں. جی وہ برم بوالدیہ، اپنے والدین کے فرما بردار. جی ولم یکن جبارا عصیا، نافرمان نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یہ تینوں چیزیں حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں اور حضرت یحییٰ کے لیے بھی. ہم ٹھہر کر بیان کرنا چاہیں گے. سلامتی ہو جس دن آدمی پیدا ہو، سلامتی ہو جس دن مرے، سلامتی ہو جس دن قبر سے اٹھایا جائے. سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ اوحش ما یکون المرء فی 3 مواطن، 3 جگہوں پر آدمی انتہائی ڈرا ہوا، انتہائی وحشت زدہ ہو جاتا ہے. وحشت زدہ ہو جاتا ہے. کون کون سی جگہ؟ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. وہ ایک کنویں میں تھا چھوٹے سے، باہر آ گیا، کنویں سے باہر آ گیا، کہاں آ گیا ہمیں بولے تو وحشت زدہ ہو جاتا. اچانک وحشت زدہ ہو جاتا. ایک چھوٹی سی جگہ میں ہے اور اتنی وسیع جگہ میں آ جاتا ہے. آدمی گھبرا تو جائے گا نا، یہ کہاں آ گیا ہمیں. جی چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ میں آ گیا. ایک اور جب آدمی مرتا ہے، مرتے وقت ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے زندگی بھر جن کو دیکھا نہیں ہے. فرشتے ہیں یہ جان نکالنے والے. ظاہر وحشت زدہ ہو جائے گا. یہ تو کبھی دکھے نہیں، یہ کچھ نئے دکھ رہے ہیں. یہ آدمی وحشت زدہ ہو جائے گا اس لیے کہ اب ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہے جن ہستیوں کو اس نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں. اور تیسرے جب اٹھایا جائے گا تو دیکھے گا کہ چاروں طرف لوگ ننگے ہی بھاگ رہے ہیں. یہ ننگے تمام لوگوں کا ایک ساتھ بھاگنا یہ خود ایک وحشت ناک منظر ہے. اور سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، اللہ اکبر، یہ بھی ایک وحشت ناک منظر ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ کے لیے اور حضرت یحییٰ کے لیے ان تینوں چیزوں میں سلامتی ہے. اللہ ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو سلامتی عطا فرمائے گا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چونکہ ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اسے ہیکل سلیمانی کی نظر کر دوں گی اور مسجد کی خدمت کرے گی. لڑکی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، لڑکی کو ہی خادمہ بنا دیا گیا. کہتی تھی بالکل حجاب میں رہتی تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. ایک مفسر کہتا ہے کہ آدمی رب سے جتنی محبت کرے گا اتنی ہی مخلوقات سے اسے وحشت ہوگی، لوگوں سے ملنے جلنے سے وحشت ہوگی. جسے رب سے محبت ہو جائے اسے تنہائی پسند ہوتی ہے. جی کہ رب سے بات کرنا ہے، وہ لوگوں میں زیادہ ملتا التا نہیں ہے. جی تو یہ اللہ کی بڑی محبوبہ بندی تھیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. کہتے ہیں ایک دفعہ یہ اپنے حجرے میں تھیں، جبرائیل آ گئے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انتہائی خوبصورت نوجوان، وہ فرشتہ ہے نور کا بنا ہوا، اور جب آیا ہوگا انسانی شکل میں تو کتنا حسین رہا ہوگا، اندازہ لگائیے.
لڑکی دیکھ لے تو خود بخود مائل ہو جائے. معلوم ویسے بھی فطرت ہوتی ہے, خوبصورت لڑکا دکھا کہ بھائی چلو. تو اب یہ خوبصورت لڑکا سامنے آ گیا, جانتے ہیں بجائے گناہ پر مائل ہونے کے کیا کہہ رہی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن. اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا, میرے اوپر رحم کر, میرے قریب مت آ. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو متقی ہے تو. ایک نکتہ یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا, انسان بداخلہ الخیر والشر, جیسے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہے, برائی اور بھلائی دونوں ودیت کی ہوئی ہے. برے سے برا انسان بھی بھلائی کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک گنڈا ہے, وہ راستے سے گزر رہا ہے, ایک ٹھیلے والا جو اپنے ٹھیلے پر سیب رکھ کر کے بیچ رہا ہے, 2-3 سیب اٹھا لیتا ہے, کھاتا ہوا چلا جاتا. ارے بھائی پیسے مانگتا ہے, یہ گن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے, پیسے مانگتا ہے, جانتا نہیں میں کون ہوں. دیکھو یہ برا آدمی ہے. آگے چل کر کے کسی لین دین کی بات آئی تو کہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا مگر اپنی بات کٹنی نہیں چاہیے, بات نہیں کٹنی. اب دیکھو وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھو اس مقام پر وہ کیا, وہاں سیب اٹھا لیا اس نے, اور یہاں کیا کہہ رہا ہے, یہاں کہہ رہا ہے جان چلی جائے مگر میری بات نہ جائے. بولے وعدہ کر لیا تو وعدہ نبھاؤں گا. تو انسان کے داخل کے اندر خیر اور شر ہے, اور جب موقع لگتا ہے تو خیر ابھر کر کے آ جاتا ہے, اور موقع ہوتا ہے تو شر ابھر کر کے آ جاتا ہے. کہیں خیر دب جاتا ہے شر ابھر آتا ہے, کہیں شر دب جاتا ہے خیر ابھر آتا ہے. تو بداخلی خیر و شر. اچھا ایک چیز اور دوسرے تقوی کا حوالہ دیا. تقوی پتہ یہ چلا التقوی تمنع الفواحش. اگر آدمی کی زندگی میں تقوی ہے, دل میں تقوی ہے, تو فحش چیزوں سے تقوی اسے دور کر دیتا ہے. زنا سے زیادہ فحش چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن التقوی تمنع الفواحش, تقوی یہ گندی چیزوں سے, بے حیائی کی چیزوں سے روک دیتا ہے. یہ تقوی کا فائدہ ہے, اور حضرت مریم نے اسی تقوی کا حوالہ دیا. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, میں زانیہ بھی نہیں ہوں اور کسی آدمی نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے, تو بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک, ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین, تیرے رب کے اوپر یہ بہت آسان ہے. یہ ان کے غریبان میں انہوں نے پھونک مارا اور وہ حاملہ ہو گئی. وہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے ما هو الا ان حملت فوضعت فی الحال, جیسے ہی حاملہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچہ جن دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مہینے پورے کیے گئے, لیکن ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ حاملہ ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچہ جن دیا. اس سورہ کریمہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی مادہ پرست ہیں, مادہ پرستوں کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی گئی ہیں. اس لیے کہ مادہ پرست کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سبب موجود ہوتا ہے تب مسبب وجود میں آتا ہے. ہر چیز کا سبب ہوتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا یہاں تو سبب موجود ہی نہیں ہے, یہاں تو سب کرنے والے ہم ہیں. کیا سبب موجود نہیں ہے؟ عورت بانجھ ہے, ہم بچہ دے رہے ہیں. ہاں, اور حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے دیا. شوہر کو بچہ, یہ بھی سبب کہاں ہے یہاں؟ آگے بچہ جب پیدا ہوا تو پریشان ہو گئی. یہ کیا ہو گیا؟ بولے بہت کمزور ہو گئی تھی. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اب اس کی سٹائل کتنی خوبصورت, اللہ اکبر. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. کیا اسٹائل, کیا اسلوب ہے بولنے کا, اللہ اکبر. اسلوب دیکھو, الفاظ دیکھو, معنی تو دیکھو, معنی کتنے گہرے ہیں. الفاظ دیکھو, اسلوب دیکھو, بولنے کا انداز دیکھو. کہا کہ یہ درخت جو ٹنڈ منڈ ہے کھجور کا, کچھ نہیں, پتے بھی نہیں ہے, ہلا تازے کھجور گریں گے. اچھا پتے ہیں ہی نہیں, ٹنڈ منڈ ہے, نہ ڈالیاں ہیں نہ پتے.
تازہ کھجوریں گریں گی، سبب نہیں ہے یہاں، تازہ کھجوریں گرنے لگی. بیابان ہے، دور دور تک کہیں کسی ندی کا پتہ نہیں ہے. کہا یہ کھانے کا انتظام کر دیا گیا، کھجور کے درخت کو ہلا، تازہ کھجوریں گری. اور یہ رہی نہر جاری کر دیتے ہیں ہم پانی پینے کے لیے. صحرا میں نہر جاری کر دینا، سبب موجود نہیں ہے یہاں. جی دیکھ رہے ہیں آپ، سبب موجود ہے ہی نہیں. مادہ پرست کیا بولے گا، کیا جواب دے گا؟ یار سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر، سبب ہے ہی نہیں یہاں. اچھا، بچے کو لے کر کے قوم کے سامنے پہنچ رہی ہیں. کرے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. یہ ہارون کے خاندان کی، حضرت ہارون کے خاندان کی، گویا کہ ہارون کی بہن ہوئی. تیرا باپ جو ہے برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں زانیہ نہیں تھی. یہ بچہ کہاں سے آیا بغیر شادی کے؟ یہاں دیکھیے، پہلے کیا کہا گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. کیا نکتہ معلوم ہوا؟ نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اپنی بہنوں کے اوپر سب سے زیادہ نگاہ بھائی رکھیں، اس لیے کہ ماں تو کچن میں ہے، وہ کھانا بنانے کے اندر مشغول ہے، باپ کام پر چلا گیا ہے، بہن پر نگاہ کون رکھے گا؟ بھائی کا فریضہ بنتا ہے کہ بہن کے اوپر نگاہ رکھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا کر رہی ہے. اسی وجہ سے پہلے بھائی کا حوالہ دیا گیا، یا اخت ہارون. اس کے بعد ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی. پتہ یہ چلا کہ ماں باپ اگر غلط ہوں تو اس کے اثرات لڑکی کے اوپر مرتب ہوتے خاص طور پر. لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکی اگر صالحہ چاہتے ہو تو خود پہلے اچھے بنو. تمہارے اندر صالحیت ہونی چاہیے. کہاں سے لائی بچہ یہ؟ فاشارت الیہ، کہہ رہی اس سے پوچھو اشارہ کر کے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ بچہ کیسے بول سکتا ہے گہوارے میں؟ اتنا کہنا تھا کہ بول پڑے. قال انی عبداللہ، دنیا میں کوئی بولا ہے کیا گہوارے میں؟ کوئی سائنسداں بتا سکتا ہے؟ سبب موجود نہیں ہے. قال انی عبداللہ، تمام مادیت کا رد ہے یہ، میٹیریلزم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں. تم صرف میٹر کے اوپر بھروسہ کرتے ہو تو میٹر ہے ہی نہیں یہاں. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ عیسائیوں کا رد ہے، یہ کہتے سن آف گاڈ ہے، وہ کہہ رہے کہ سلیب آف اللہ ہوں میں. یہ دو فرق ہے. تو حضرت عیسیٰ کی بات مانی جائے ان کے ماننے والوں کی. عیسیٰ کہہ رہے ہیں آئی ایم اے سلیب آف اللہ، یہ کہتے ہیں عیسیٰ از مسیح از جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ. غلط ہے یہ، اس لیے کہ یہ بول رہے ہیں نا میں عبداللہ. اچھا بات ہے. یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا گیا، اپنے ماں کے بڑے فرما بردار تھے. کون؟ حضرت عیسیٰ، جیسے حضرت یحییٰ تھے. حضرت یحییٰ کی 9 صفات ہیں، دیکھ لینا، اس میں بہت پیاری پیاری صفتیں، وہ اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنا چاہیے. وقت نہیں ہے، نہیں تو تفصیل کرتا. جی تو حضرت زکریا کا تذکرہ پہلے ہے اور آخر میں حضرت ادریس کا ہے، اور کل 10 پیغمبر ہیں، الگ الگ صفات ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، انہ کان صدیقا نبیہ. اللہ، آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے صدیق تھے وہ حضرت ابراہیم. اس کے بعد کہا گیا کہ حضرت اسماعیل ان کے جو بیٹے ہیں یہ صادق الوعد تھے، وعدے کے پورے کرنے والے، وعدے میں سچے، وہ بھی رسول اور نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. جی وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. آخر میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بھی صدیق اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم اس آیت کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کو ہم نے مقام بلند عطا فرمایا تھا. بلندی یعنی رفعت 2 طرح کی. علو المرتبہ فی الدنیا، دنیا میں ہمیں انہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. یہ مطلب لے تو یہ رفعت ہے. رفعت کا مطلب رفعت دنیاویہ، یعنی علو المرتبہ فی الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے انہیں بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا رتبہ عطا کیا تھا. اور اگر دینی اگر رفعت چاہیے تو رفع الی السماء
رفع الی السماء فی السماء الرابعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں جب معراج میں گیا جو چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی. یہ چوتھے آسمان پر تھے، چوتھے آسمان پر. اللہ اکبر. ان سے ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی، یعنی یہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ بلندی ہے، یہ رفعت ہے، یہ مرتبہ عطا کیا گیا. تو چاہے دینی مرتبہ لے لیں اور چاہے دنیاوی مرتبہ لے لیں. پھر اس کے بعد 10 انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. نبوت میں سب شریک ہیں. ایک صفت ایسی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اس میں شریک ہیں. یہ جو صفت ہے عام، صفت عامہ کے اندر سب کو شریک بتایا گیا، سارے کے سارے شریک. ایک سوال کا ترکی بترکی جواب ہے، دیکھیے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ بولتا ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ مرنے گئے زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ جواب دیا جا رہا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. ترکی بترکی جواب ہے ویسے ہی. سوال کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. جواب اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ انسان کہتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. اللہ فرما رہا ہے انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جب وہ کچھ نہیں تھا. تو نتھنگ سے ہم نے سم تھنگ کیا. اب سم تھنگ کے بعد نتھنگ کر دیں تو پھر اسے سم تھنگ نہیں کر سکتے کیا؟ یہ ایک منطقی دلیل ہے یہ. جی اولا یذکر الانسان، نتھنگ تھا، نتھنگ سے ہم نے اسے سم تھنگ کیا. اب سم تھنگ کے بعد نتھنگ اگر کرتے تو نتھنگ کے بعد سم تھنگ کرنا یہ ہمارے لیے تو آسان ہے نا. سب سے مشکل تو وہ تھا پہلے پیدا کرنا، پیدا کر کے مٹا دینا، مٹانے کے بعد پھر اٹھا دینا، یہ تو آسان ہے نا. یہ بہت شاندار جواب ہے. ایک جملے کے اندر اتنی مثبت اور اتنی طاقتور دلیل دی گئی ہے، پاورفل دلیل ہے کہ آدمی اس کو کاٹ نہیں سکتا. جی اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس کی بھی سٹائل دیکھیے، اسلوب دیکھیے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث. اسلوب وجدان میں ہے کٹے. اللہ اکبر. خوشبو پھیل جائے پورے وجدان پر. یہ کلام ہے. کیا اسلوب ہے. سبحان من ھذا کلامہ، سبحان من ھذا. ساری چیزوں پر تو بحث نہیں کر سکتے، ایک چیز پر بحث کرتے ہیں. یہ رب جس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ جہر بھی جانتا ہے، سر بھی جانتا ہے، اخفا بھی جانتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ انسان کے کلام کی 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں. جی انسان کے کلام کی 4 صورتیں ہیں. ایک ہے جہر، زور سے بولنا، کہتے آمین بالجہر، یعنی زور سے آمین کہو کہ دوسرے لوگ سن لیں. تو آدمی زور سے بولتا ہے دوسرے لوگ سن لیں، اس کو کہتے ہیں جہر. اور ایک ہے نجوا. نجوا کا مطلب ہوتا ہے آدمی جس سے بات کر رہا ہے خالی وہی سنے، سرگوشی. کہاں جا رہا ہے بولے تو النجوا یعنی وسپرنگ، یعنی جس آدمی سے بات کر رہا ہے صرف وہی سنے، اس کو کہتے ہیں نجوا. اور ایک ہے سر، آدمی صرف خود سنے، اس کو کہتے ہیں سر. آدمی کبھی کبھی بات کرتا ہے، اپنے سے بات کرتا ہے، اس کو کولی کوئل بولتے، کولی کوئل بولتے، اپنے آپ سے بات کرنا. جو کبھی کبھی آدمی اپنے سے بات کرتا ہے تو دوسرا نہیں سن سکتا، خود سنتا ہے وہ. ہاں اللہ فرما رہا ہے زور سے بولو تو بھی سنتا ہوں، کسی ایک آدمی سے بولو وہ بھی سنتا ہوں، تیسرا میں ہوتا ہوں وہاں. اور تم خود کوئی بات کرو جسے تم خود سن رہے ہو، ہم سنتے ہیں اس کو. وہ اخفا، یہ بہت عجیب بات ہے. اخفا کا مطلب کہ مدتوں بعد تم کیا بولنے والے ہو، تم کو تو یہ معلوم نہیں کہ اگلے لمحے، اگلے 10 سیکنڈ کے اندر میں کیا بولنے والا ہوں. اللہ کو معلوم ہے کہ برسوں بعد تم کیا بولنے والے ہو، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. اللہ اخفا.
یہ اخفا ہے. مدتوں بعد تم کیا بولنے والے ہو اللہ کو بھی علم ہے, اللہ کو بھی معلوم ہے. اچھا, سر اور اخفا کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے. سر کا مطلب ہوتا ہے جو کانشینس کے اندر ہو, اور اخفا کا مطلب جب سب کانشینس کے اندر ہو, جو شعور کی سطح پر ہو, اس کو بھی ہم جانتے ہیں, اور جو سب کانشینس میں ہو, تحت الشعور ہو, ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی گویا کہ نفسیات کے ایک بڑے ہی لاجواب قاعدے کو یہاں بیان کیا گیا ہے. جی, اس کے بعد سامری کا واقعہ وہ بیان کر دیتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحر احمر پر پہنچے اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آگے بڑھ گئے. یہ تعداد 6 لاکھ تھی, بتاتے ہیں 6 لاکھ تھی تقریباً, 600,000. اور ان کو لے کر کے چلے. ان میں ایک منافق تھا بہت بڑا جس کا نام سامری تھا. سامری کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے حیدرآباد کا کوئی ہو تو حیدرآبادی کہا جاتا ہے, تو اس کا قبیلہ تھا سامرا. سامرا اس کے قبیلے کا نام تھا, تو قبیلے کا نام سامرا ہونے کی وجہ سے سامری کہا جاتا تھا. یہ منافق تھا, اور کچھ دعا تعویذ وغیرہ بھی کرتا رہتا تھا, الٹا پلٹا, یہ جی جادوگری وغیرہ کرتا تھا. جی جی, دعا تعویذ بھی کرتا رہتا تھا. جو کچھ نہ کر سکے وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے, دعا تعویذ کرتا. دعا تعویذ کرنے لگے, بہت بڑا, بغیر کسی ٹیکس کے نفع ہے اس میں, خالی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے. بن گئے ہیں بہت سارے لوگ اس چکر میں. جی, تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب, اب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی شریعت چاہیے, کوئی کتاب چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے, لیکن کوہ طور پر دیں گے, تو تم 30 دن کا روزہ رکھو. 30 دن کا روزہ رکھو. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امت محمدیہ کی بڑی مطابقت ہے. جی, بڑی مناسبت ہے. 30 دن کا روزہ رکھو. انہوں نے کچھ جلدی کر دی. اللہ نے کہا 10 روزہ اور رکھو. جلدی کر دی انہوں نے, جلدی کر دینا. آج جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھئی 2-3 منٹ اگر دیر سے روزہ کھولے تو کیا حرج ہے. 2-3 منٹ کیوں دیر سے کھولیں گے بھائی, کیوں دیر سے بھائی؟ اللہ نے فرمایا غروب آفتاب جیسے ہوتا ہے روزہ کھول لو. یہ 2-3 منٹ یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں؟ رب کو راضی کرنا ہے دن بھر بھوکے رہے, اور رب کو راضی کرنا ہے جیسے کہے, جب تک کہے بندھے رہو, اور جیسے ہی کہے کہ اب کھول دیا جاتا ہے فوراً ٹوٹ پڑو. وہاں احتیاط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے. انہوں نے جلدی کر دی. اللہ نے کہا 10 روزہ اور رکھو, تو 40 دن ہو گیا. جی, 40 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ پہنچے وہاں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تختیوں کی شکل میں تورات دی, جس کے اوپر وہ احکام لکھے ہوئے تھے جو میں نے بتایا کل. اچھا, اور اپنا خلیفہ بنا دیا تھا حضرت ہارون کو, جو ان کے بڑے بھائی تھے, کہ ان کو دیکھتے رہنا ہے, بڑی بدماش قوم ہے, یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے. اب اس سامری نے کیا کیا, چندہ جمع کیا, اور عورتوں سے چندہ اس نے بہت لیا, سونے کا. عورتوں نے دل کھول کر کے اس بدماش کو جو چندے دیے. اس نے ایک جگہ تمام زیورات کو جمع کر کے آگ لگائی, اور سونے کو پکایا, پگھلایا, اور ایک بچڑا بنا دیا. بچڑے کی شکل اس طریقے سے بنائی کہ جب ہوا اندر جاتی اور گھوم کر کے ہوا جب باہر نکلتی تو ایسا لگتا جیسے یہ بچڑا بول رہا ہو, خوار, جیسے بیل کی آواز ہوتی, ایسی آواز نکلتی تھی. وہ اس طرح بنایا تھا اس نے, اندر سے ہوا گھوم کر کے آتی, باہر نکلتی. اور کہنے لگا موسیٰ کو ذرا غلطی ہو گئی ہے, وہ اپنے رب کو تلاش کرنے گئے ہیں. ارے ان کا رب تو یہاں ہے, وہ کہاں گئے تلاش کرنے کے لیے؟ لگتا ہے موسیٰ بھٹک گیا ہے, اس کا خدا ادھر ہے, معبود ادھر ہے, وہ کہاں گیا ڈھونڈنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا وہ. اور تمام قوم گائے پرستی میں, بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئی. 12,000 چھوڑ کر کے تمام لوگ بچڑا پرست ہو گئے. 12,000 بچ گئے 6 لاکھ میں سے, بقیہ سب کے سب
اب ان لوگوں سے کتنے چندے لیے ہوں گے اس نے، اللہ اکبر. تو ہاں بچڑا بنا لیا اس نے سونے کا. حضرت موسیٰ کو وہیں پتہ لگ گیا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے. ہاں ہاتھ میں تختیاں تھیں، گری نہیں، لیکن جیسے آ کر کے دیکھا کہ یہ لوگ اس بچڑے کے ارد گرد ہیں، اس کی پوجا میں مبتلا ہیں، مارے غصے کے وہ جو تختیاں تھیں نا اس کو نیچے ڈال دیا. پتہ یہ چلا کہ شنیدہ کئے بوت مانند دیدہ، پتہ یہ چلا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تختیاں نہیں پھینکی، لیکن دیکھا، خبر دی گئی اللہ کی طرف سے کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خبر دی. سن کر کے یقین ہو گیا کہ قوم گمراہ ہو گئی، لیکن تختیاں نہیں پھینکی. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی انہوں نے تختیاں نیچے ڈال دی. اس کا مطلب ہے سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے جو مطالبہ کیا تھا انہیں یقین تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھ کر کے یقین اور بڑھ جاتا ہے، تو زیادت اطمینان کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا. پھینک دے انہوں نے. پھینکتے ہی پکڑ لیا ان کی داڑھی. کن کی؟ حضرت ہارون کی. کھینچنے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی داڑھی چھیلنا نہیں چاہیے، بولے تو یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی سنت ہے، رکھنا چاہیے داڑھی. اور اتنی بڑی ہو کہ پکڑ میں آ جائے، بولے تو پکڑ میں آ گئی تھی. پکڑ لیا ان کی داڑھی کو اور کھینچنے لگے. کیا کیا تو نے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن قوم مانی نہیں. قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں، تو میں خاموش ہو گیا. پھر اس کو بلایا، اس بدماش کو. کہا رے قال فما خطبک یا سامری. کیا رے سامری؟ وہ ہمارے اس میں بولتے قال فما خطبک یا سامری. کیا رے جب کیا کھڑاک پھیلا کر کے رکھا ہوا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہا کہ جب ہم لوگ دریا کے پار ہو رہے تھے نا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ گھوڑا جہاں ٹاپ رکھتا تھا وہاں ہریالی ہو جاتی تھی، تو میں نے گھوڑے کی ٹاپ سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی. یہ سب بناوٹی باتیں تھیں، بناوٹی باتیں. یہ کہتے میں نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. اس کا کیا مطلب؟ یہ تو منافق تھا. منافق کو فرشتہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ منافق کو فرشتہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ انسانوں کو فرشتہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کی گڑھی ہوئی بات تھی. اس کا مطلب یہ ہوا بصرت بما لم یبصروا کا کہ رأیت فکرۃ لم یرہ احد. ایسا خیال میں نے سوچا کہ وہ خیال کسی کے ذہن میں نہیں آیا. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہ کہنا کہ میں نے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس کی وجہ سے یہ بچڑے کے اندر یہ سب ساری چیزیں ہو گئی ہیں، یہ سب اس کی بناوٹی باتیں تھیں. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. کہا کہ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں وہ دیکھ، اور یہ تیرے جو معبود ہے نا اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. بہت جلالی پیغمبر ہیں. جو بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ کر کے مارنے لگے. کتنا عظیم الشان نبی ہو گئے اور ٹائٹ تھے. اس لیے کہ قوم بڑی بدماش تھی، لہذا ایسے ہی نبی کو ان کے درمیان بھیجا جانا تھا. علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونٹا چاہیے، ڈنڈا چاہیے سر ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے. تو کہا آپ دیکھ تیرے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. تیرے اس معبود کو ابھی جلاتا ہوں، جلانے کے بعد اس کو دریا میں پھینک دیتا ہوں. دیکھو قرآن کو سمجھنا، تدبر کرنا مجھ میں اور آپ میں فرق ہے. آپ نے شاید غور نہیں کیا، سونے کو کتنا بھی جلاؤ اس کا وزن کم نہیں ہوتا. جی 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 ختم نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا اسے. انہوں نے اس کو جلا دیا. جلتا کہاں ہے وہ؟ سونا جلتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے سونا. کہا جلا دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو اڑا دوں گا. ایسا نہیں ہوتا وہ، لیکن جلا کر کے اڑایا انہوں نے. یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور کہا تیرے ساتھ کیا کرنا ہے. کہا کہ زندگی بھر تو لا محساس کہتا ہوا گھومے گا.
لامساس کا مطلب کوئی آدمی اس کو چھو دیتا تو بخار چڑھ جاتا اس کو، بہت تکلیف ہوتی اس کو. تو جو بھی آدمی اس کو چھونے کے لیے آگے بڑھتا، بھاگتا، یہ کہتا لامساس لامساس، اے مجھے چھونا نہیں، ڈونٹ ٹچ می ناٹ، ٹچ می ناٹ، ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھونا نہیں، بھاگتا تھا. اور ایسے ہی بھاگتا بھاگتا لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر کے ایسے ہی مر گیا. یہ تو دنیاوی سزا ہے، اس کے معبود کو جلا کر کے دریا میں بہا دیا گیا، اور اس کو سزا میری لامساس کی، کوئی آدمی اس کو چھو دیتا تو اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، لہذا یہ لوگوں سے دور بھاگتا تھا. تو یہ سزا دی گئی اس کو. یہ تھا سامری کا واقعہ. اسے استدلال کرنا تھا. چلیے ٹائم ہو گیا. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.